اگر آپ رمضان میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو اپنے ساتھ رحمت لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ سحری میں رونق ہے، افطاری میں رونق ہے، ساری رات رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ اس دن جو شخص، جو بندہ، جو پریشان بہن یا بھائی صرف ایک مرتبہ 10 سے 15 سیکنڈ کا یہ آسان سا عمل کر لیتا ہے، اس کے بیٹھے بیٹھے وہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ پورے دن میں صرف ایک مرتبہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت بیٹھ کر سکون سے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کر خدا را اپنی تقدیر کو بدلنے والا یہ وظیفہ ضرور کریں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی تسبیح ہاتھ سے چھوڑو گے نہیں اور دولت کی بارش آپ پہ برسے گی۔ آج کے دن کا ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتاؤں گا۔ جو بھی پریشان دکھیارے بہن بھائی جنہوں نے ایک کلک کیا ہے اور میری ویڈیو پہ آئے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے، بڑی آس امید سے آتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے کہ ہماری حاجتیں مرادیں ایک دن کے اندر پوری ہو جائیں، تو آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اس دن آپ لوگ کسی بھی جگہ پر، چاہے گھر میں، چاہے آفس میں، چاہے مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں سے ایک تسبیح پکڑ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس بندے کے قریب غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، فرشتہ غیب سے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آج قبولیت کے دن ہیں۔ آج اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں برکتیں چھما چھم برس کر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی رب کے آگے جھولی پھیلانے والا ہے، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا۔ تو آج صرف ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ ناظرین، اس عمل کو کرنا جو وظیفہ میں آپ کو آج کے دن بتانے جا رہا ہوں، آج کے دن کا بہت ہی طاقتور ترین یہ وظیفہ ہے۔ جس بندے نے بھی کیا، اس عمل کو کر لیا، اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ اگر آپ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی عیش و عشرت آرام چاہتے ہو، پورے سال کی آسانیاں چاہتے ہو، تو آج تھوڑا سا وقت نکال کر، 1-2 منٹ نکال کر آپ لوگ اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجیے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اس کی تمام حاجات انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائیں گی۔ میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، جاپان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ بڑا بدقسمت اور بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو آج کے دن اس وظیفے کو، اس عمل کو نہیں پڑھے گا۔ آئیے آج اس خاص عمل اور اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آج کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت عام ہے۔ آپ لوگ صبح صبح پڑھ لیں، فجر کے وقت پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، سب سے بہترین ٹائم افطاری کے وقت کا ہے یا سحری کے وقت کا ہے۔ یہ 2 وقت ایسے ہیں کہ اس وقت پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ یقین کریں 100% گارنٹی کے ساتھ جو بھی اپنی حاجت ذہن میں رکھ کے بیٹھیں گے، میرا مولا، میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو عطا فرمائے گا۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی ضرور پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई बेरोज़गार है रोज़गार के लिए पढ़ ले, बे औलाद है औलाद के लिए पढ़ ले। शर्त सिर्फ यह है कि आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफ़े को नियत के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये अमल ऐसा है जिसे तीर बहादुर अमल कहा जाता है। आप लोगों ने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद, अपने ख़ास मकसद की नियत करते साथ ही आपने लोगों ने फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और फिर फौरी तौर पर आप अपनी आँखों को बंद कर लीजिएगा। यूँ महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है और आप रब के हजूर पेश हैं। और फिर आपने सबसे पहले नंबर पे जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा या हय्यू या क़य्यूम का वजीफ़ा है। या हय्यू या क़य्यूम अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम हैं। जब अल्लाह तबारक व ताला को इसके सिफ़ाती नामों से पुकारा जाता है तो इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। तो ये दो सिफ़ाती नाम अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने के लिए आपने पढ़ने हैं। कितनी बार पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, तवज्जो कीजिएगा। या हय्यू या क़य्यूम एक बार हो गया, या हय्यू या क़य्यूम ये 2 बार हो गया, या हय्यू या क़य्यूम ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप पहले नंबर पर या हय्यू या क़य्यूम को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, ये तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। जब 7 मरतबा पहले नंबर वाला वजीफ़ा या हय्यू या क़य्यूम का आप लोग पढ़ लेंगे तो इसके बाद फ़ौरन इसे अपने हाथों में तस्बीह पकड़ के अब जो वजीफ़ा आपको दूसरे नंबर पे पढ़ना है ये कमाल का वजीफ़ा है और बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है और इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि शायद आपने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा ना किया हो। तो फ़ौरन आप लोगों को अब क्या करना है, क्या पढ़ना है। अब आप लोगों ने फ़ौरन से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा पढ़ के आपने सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या हय्यू या क़य्यूम को 7 मरतबा पढ़ने के साथ आपने सूरह इखलास को 3 बार पढ़ना है। आप लोगों ने इस पूरे अमल में अपनी तरफ से ज़रा सी थोड़ी सी भी तब्दीली नहीं करनी। थोड़ी सी तब्दीली करोगे तो ये पूरा का पूरा अमल ज़ाय हो सकता है। तो इसलिए इस अमल में ज़रा सी थोड़ी सी भी तब्दीली मत करना। अमल का जो ये तरीक़ाकार है इस पर पूरी तरह अमल करना है। जो वजीफ़ा आप जिस तरतीब से, जिस तादाद में बताया जा रहा है, बराह करम इस तादाद में पढ़ना। अपनी तरफ से तादाद में या वज़ाइफ की तरतीब में थोड़ी सी भी तब्दीली मत करना। आज के दिन सुकून से, इत्मीनान से कोशिश करना। आधा मिनट इस अमल को आप लोग दोहराएंगे। जब आप पहले नंबर पे या हय्यू या क़य्यूम को 7 बार पढ़ लें, फिर दूसरे नंबर पे सूरह इखलास को 3 बार पढ़ लें। आप तीसरे नंबर पर आपने क्या पढ़ना है, ये अमल ख़त्म होने लगा है। इस अमल के आखिर में आप क्या पढ़ेंगे ये आप लोग अच्छी तरह अपने जहनों में बिठा लें और आप लोग इस अमल को जैसे ही मुकम्मल कर लेंगे, जो पढ़ने का बताया आपने इस तरतीब से इस तादाद में पढ़ लिया, तो इसके बाद आपको दुआ ज़रूर मांगनी है। वैसे तो ये अमल ऐसा है कि कोई शख्स इसको पढ़ने के बाद दुआ ना भी मांगे तो भी चलेगा। आज के इस अमल के आखिर में एक छोटा सा वजीफ़ा आपको शामिल करना है। बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है, इतना आसान है कि शायद आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा आसान वजीफ़ा ना पढ़ा हो। चाहे अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे पढ़ना शुरू कर दें या ज़बानी काउंट कर लें। आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा या रब्बाना का वजीफ़ा है। या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना अपने अंदाज से पढ़िएगा, अपने हिसाब से पढ़िएगा। या रब्बाना का वजीफ़ा इस पूरे अमल में आपको सबसे आखिर में पढ़ना है। और या रब्बाना का वजीफ़ा चाहो तो तस्बीह के दानों पे पढ़ लेना, चाहो तो सीधे हाथ पे पढ़ लेना, जैसे आपको बेहतर लगे इस तरह पढ़ना शुरू कर देना। और ये वजीफ़ा या रब्बाना इस अमल में आपको 7 मरतबा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? या रब्बाना 1 मरतबा हो गया, या रब्बाना 2 मरतबा हो गया, या रब्बाना ये 3 मरतबा हो गया। इस तरह से आपने या रब्बाना को 7 बार पढ़ना है।
اب پورے عمل کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ کے یہ عمل شروع کیا، اور پہلے نمبر پہ 7 مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لیا، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ ہر مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے۔ جب پڑھ لیں تو آخری وظیفہ آپ کو اس عمل کے اندر یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے، یا ربنا 7 مرتبہ۔ جب پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت آپ 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام بہن بھائی دعا ضرور کیجئے گا۔ یقین جانو ان وظائف سے اتنا فائدہ ہوگا، ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے، رزق اور دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میں اس قبولیت والے مہینے میں دعا کرتا ہوں، آپ نے میری دعا پر آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم سے غلطیاں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ جو مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کرو، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور انشاءاللہ قبول فرمائیں گے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہم سب کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک سا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔